بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاطمة بضعة مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ بیاں ہو کس زبان سے عز و شان اہل بیت، بیاں ہو کس زبان سے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ بیاں ہو کس زبان سے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور جن کی پاکی خود خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی خود خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔
اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ عابدہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور خون تطہیر سے ہے جن کا خمیر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ایسی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما اطاعت آل محمد است۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ نہایت ہی قابل قدر حضرات و سامعین ذی وقار، ہر قسم کی تعریف اس رب وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے اپنی رحمتیں، اپنی عظمتیں اور برکتیں لوٹنے والا مہینہ بابرکت مہینہ رمضان شریف عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ بے شمار تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایک مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہزارہا کروڑہا درود پاک اس عظمت والی اور بلندی والی ذات بابرکات کے اوپر کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ بے حساب درود پاک اور رحمتیں اس عظیم ذات کے اوپر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بھی بنایا ہے اور سید الاولین والآخرین بھی بنایا ہے۔ نہایت ہی معزز و محترم حضرات و سامعین ذی وقار، آج 3 رمضان المبارک ہے، اور اس بابرکت مہینے کے اس رحمت والے عشرے کے اندر 3 رمضان المبارک کو سیدہ خاتون جنت ام الحسنین علیہم الصلاۃ والسلام، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، آپ کے جگر کے ٹکڑے اور کائنات میں پائی جانے والی جمیع خواتین ان کی سردار
اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال باکمال ظاہری کا بھی دن ہے۔ میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کی مبارک سیرت مطہرہ کے حوالے سے چند ایک پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدہ مبارکہ سلام اللہ علیہا کی جو ذات بابرکات ہے اس کے اندر انسانیت کے لیے مرد و خواتین دونوں کے لیے بڑے ہی سبق آموز پہلو موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت مبارکہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور آپ کے مبارک زندگی کے دستور کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعہ اور یہ خصوصی طور پہ یہ عنوان ہماری خواتین کے لیے بڑا اہم ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں مجبور محض بنا دیا ہے۔ اسلام تو نعوذ باللہ ایک سیکولر قسم کا مذہب ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بہت ساری پابندیوں کو اختیار کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی ہوا اور بڑی متاثر کن سوچ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نفس ہے اور ہم سارے نفس کے پجاری ہیں۔ جب تک ہماری نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں ہم بڑے خوش رہتے ہیں، اور جب ہمیں ذرا سی بھی کسی معاملے کے اوپر گرفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارا قصور نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا نعوذ باللہ قصور بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمیں ظاہری طور پہ تو بڑی ساری آسائشیں حاصل ہیں، سہولیات ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، اور سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو مغربی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کا ہم آئے روز بلکہ شب و روز مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے اسلام کی وہ شخصیات کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے صرف دنیا کے اندر سکون حاصل کرنا اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، مغرب کی طاقت اس کے پاس ہے، اور وہ اس طرح کی زمین دوز سرگرمیاں جب اس کے پریکٹیکل کے اندر موجود ہیں تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ یہ انگریز کا تمہارے پاس آ جانا اور تمہارے پاس اس طرح کی طاغوتی طاقتوں کا اثر تمہارے ہاتھوں کے اندر ہونا اور اس طرح کی جاہ و جلال اور اس طرح کے مراتب تمہیں حاصل ہو جانا، کہا کہ یہ کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔
تم جتنا مرضی مغرب کے پیروکار بن جاؤ، ویسٹ کی تعلیمات کو جتنا مرضی حاصل کرنا شروع کر لو اور اس کے اوپر جتنا مرضی تم عبور حاصل کر لو، تم کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے فرمایا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اگر تم نے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی ایک سیرت ہے اور یہی ایک کتاب ہے اور یہی ایک لٹریچر ہے اور یہی ایک کالم ہے کہ جس کو قرآن بھی اسوہ حسنہ فرماتا ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں سیرت نگاروں کی، صوفیاء گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام، مجتہدین، ائمہ کرام اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کسی نے بھی حضور کی تعلیم کو سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر اس کو پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں سمجھا اور حضور کی سیرت کو نہیں اپنایا، وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے بندے کو اچھا اور اعلیٰ مقام عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے جنت کے نچلے درجات کا جو ہے وہ وعید اللہ رب العزت نے ان کو سنائی ہوئی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ڈھیروں جو ہیں وہ ایسے اثر و رسوخ والی شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس لا تعداد جو ہیں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کی تعلیمات کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، اور ہم اس مقام کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں کہ جس مقام کے اوپر پہنچ کر ہم رب سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اگر آج چونکہ بات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے تو آج بات کرتے ہیں خواتین کی۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود خواتین سیکولرزم کی شکار اور لبرلزم کی تعلیم پڑھنے والی، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر تعلیم حاصل کرنے والی عورتیں کہتی ہیں ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے؟ اگر کامیابی ہے تو مغرب کے اندر ہے، پیسے کے اندر کامیابی ہے، زیادہ گاڑیاں ہو جانا، بینک بیلنس کا مل جانا اور کوٹھی اور بنگلے کا ہونا اور پیسے والا شوہر مل جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے کے اندر روم جیسی عظیم سلطنت موجود نہیں تھی؟ کیا قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ اور محلات موجود نہیں تھے؟ کیا مغرب کی تعلیمات اس وقت میسر نہیں تھی؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی؟ کیا آپ نے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ نے 8 دن بھی فاقہ کاٹا ہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں سود کے اوپر رقم لے سکتی ہوں؟ کیا آپ کو یہ سیرت نظر نہیں آ رہی تھی کہ میری زندگی کا حسن کس کے اندر ہے؟ بلکہ آپ نے ایسی ہر تعلیم کو چھوڑا اور ترک کیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جب آپ نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کو خیر آباد کہا اور عروسی جوڑے کے اندر آپ نے رخصتی کو اختیار کرتے ہوئے حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے در دولت کے اوپر حاضر ہوتی ہیں، اور اس گھر کی جب عزت کا تاج آپ کے سر کے اوپر پہنایا جاتا ہے تو پھر آپ نے سوچ لیا کہ آج کے بعد اس گھر سے باہر جو ہے وہ فاطمہ الزہرا کی میت ہی نکل سکتی ہے، فاطمہ الزہرا کا وجود حیات کی حالت کے اندر اس گھر سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر کو عزت کے 4 چاند لگانے والی خاتون یہ وہ سیدہ پاکہ ہیں کہ جن کے سر کے ایک بال کو بھی آج تک سورج نے نہیں دیکھا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں، متعدد مرتبہ آپ یہ روایت سن چکے ہیں کہ میدان محشر ہوگا، 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ
سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سواری ہے وہ جناب میدان محشر کے اندر حاضر ہوگی اور ندا کرنے والے ندا کریں گے، فرمائیں گے اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہونے کی نسبت سے ملا؟ کیا خاتم النبیین کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے ملا؟ حضور کی نسبت اپنی جگہ پر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضور کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ مقام نہیں ملا، حضور کی صاحبزادی محترمہ ہونے کے ناطے یہ مقام نہیں ملا، حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے یہ مرتبہ نہیں ملا، بلکہ یہ مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس مقام اور جس مرتبے کے اوپر فائز تھی وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے نفس کو خوش کر سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنے نفس کو خوش نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق رکھا ہے۔ آپ نے جس انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کی، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ سوال کرتا ہے ارے حسین نہیں ملتے، حسن نہیں ملتے، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم جیسی خواتین اور جیسے پیارے بیٹے نہیں ملتے۔ ارے میں ان خواتین سے پوچھتا ہوں جن کی زبان کے اوپر یہ سوال جو ہے اکثر گردش کرتا رہتا ہے کہ اسلام نے تو ہمیں پردے کی پابندیاں رکھ دی ہیں، اسلام نے تو ہمیں حقوق پورے نہیں دیے ہیں، اسلام نے تو ہمارے ساتھ برابری کا رویہ اختیار نہیں کیا ہے، ان خواتین سے میں پوچھتا ہوں کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے اسلام کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کیا ہے؟ جس حسین کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا دودھ مبارک پلایا ہے، اس حسین کی شان یہ ہے کہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سجدے کے اندر اپنے گردن کو کٹوا دیا ہے۔ جس حسین کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنا دودھ مبارک پلایا ہے، وہ پاک دودھ اس حسین کی رگوں کے اندر دوڑنے والا ہے کہ جس حسین نے نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہم نے قرآن کا کتنا پاس رکھا ہے؟ آج ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کتنا پاس رکھا ہے؟ ہمارا یہ سال کے بعد ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس ایک رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں، اس ایک برکت والے مہینے کے اندر بھی ہمارے لوگوں کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں، اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہماری اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے جسم کے اندر کہ ہم حضور کے قرآن کو سن سکیں اور قرآن کی تلاوت کر سکیں اور حضور کی سیرت کو اپنا سکیں۔ جب ہم نے اسلام سے اتنی شکایتیں ہیں تو ہم اسلام کے کیسے دعوے دار بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں؟ جنت اس وقت میسر آئے گی میرے بھائیوں کہ جب ہم نے حضور کی سیرت کو اپنایا، جنت اس وقت میسر آئے گی کہ جب ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر آباد کیا۔ پردے کی جو ساری کی ساری تعلیمات ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی دہلیز کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر، پوری روئے زمین کے اوپر 1400 سال بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے سوائے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ جس گھر کے اندر کوئی فرشتہ بھی اجازت لے کے جانے والا ہو۔ صرف اور صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا در دولت ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر اگر کسی فرشتے نے بھی داخل ہونا ہے تو وہ دستک دے کے اجازت لے کے پھر داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مبارک گھرانے کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اس گھر کو اتنا پاک کر دیا ہے، اس قدر پاک کر دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کردار کو بھی پاکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس گھر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو
وہ شانیں اور وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کوئی مثال پوری سیرت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک موازنہ اور دھڑا بندی کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ یہ ہے، اہل بیت کی شان یہ ہے، ازواج مطہرات کی عظمت یہ ہے، یہ آج ہی نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن میں صرف اور صرف قصہ مختصر ایک بات سمجھتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس ذات کو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت حاصل ہو چکی ہے، اور اس نسبت کے اعتبار سے حضور نے ان کو جو مرتبہ اور مقام عطا کر دیا ہے، نہ اس سے کم اسے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے بڑھ کر زیادہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پر صحابہ اکرام کی شان ہے وہ وہاں پر ہی ہے، جیسے حضور نے بیان کیا اسے ویسے ہی بیان کیا جانا چاہیے، دھڑا بندی کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور جتنی شان کو اہل بیت اطہار کے ضمن کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق قرآن و سنت کے اعتبار سے ان کو ویسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں۔ بعثت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر امہات المومنین میں سے مومنین کی ماں ہونے کا درجہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے کے اندر آیا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن منور سے نبوت کے اظہار کے 5 سال پہلے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اس پیاری محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیدا فرمایا، نبوت کے 5 سال پہلے۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی ہیں۔ حضور کی ٹوٹل 4 بیٹیاں ہیں، سب سے پہلے حضرت زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے زیادہ محبت والی اور سب سے زیادہ عظمت والی جو بیٹی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی حضور کی بیٹیوں کا کوئی درجہ نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں برابر ہیں۔ 4 بیٹیوں کا احترام کرنا، ان 4 بیٹیوں کی عزت کرنا، ان 4 بیٹیوں کو پیار اور محبت دینا اور ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خود کسی بھی اپنی بیٹی کے اندر دھڑا بندی نہیں کی نا، تو ہمیں بھی دھڑا بندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی احتیاج ہی نہیں ہے۔ جس طرح عزت ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی کرتے ہیں، ایسے ہی عزت ہمیں باقی 3 بیٹیوں کی بھی کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم زیادتی کرنے والوں کے اندر شمار ہوں گے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی مبارکہ ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ایک واقعہ آپ کی سیرت کے اندر ملتا ہے، آپ کے صبر، استقلال اور تحمل کا اندازہ لگائیں۔ 8 پہر گزر چکے تھے کہ آپ نے کھایا کچھ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مزدوری کرنے کے لیے باہر نکلے تو آپ کو مزدوری جو ملی، جو رقم آپ کے کام کے عوض آپ کو ملی، وہ 1 درہم تھا۔ اس 1 درہم کو لے کر آپ جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لائے۔ جب آ کے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ پیارا فرمان مجھے نظر آتا ہے، یہ سیرت کی بات ہے، سماعت فرمائیں اسے۔ اپنی بیٹیاں، جب آپ اپنی بیٹیوں کو عروسی جوڑے کے اندر ملبوس کر کے ان کو اپنے گھر کا کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کے اندر اس چیز کو شامل کریں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بھی تمہارا شوہر گھر کے اندر داخل ہو تو تمہارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔
کیونکہ اس نے سارے دن کو تھکا ہارا ماند کر وہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، وہ پتہ نہیں ساری دن اپنی طبیعت کے اوپر کتنے ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، کتنی مشکلات کو وہ دیکھتا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر کے اندر آئے گا تو ایک بیوی ہی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جس سے اپنے شوہر کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب بھی شوہر اپنے گھر کے اندر داخل ہو، بیوی اس کا استقبال ایسے کرے اگرچہ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی ہے، کام کر کے، ذمہ داریاں کر کے، پریشانیوں کو برداشت کر کے، اپنے سسرال کے سارے معاملات کو دیکھ کر اگرچہ وہ پریشان ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب شوہر اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا تو اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر جب مسکراہٹ دیکھے گا تو ویسے ہی اس کی آدھی تھکان دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کے لیے بھی فرمایا کہ تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو، تمہاری بیوی تمہارا استقبال بڑے خوشی والے انداز میں کرتی ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے مشقتیں باہر زمانے کی تم نے برداشت کی ہیں، ویسی ہی مشقتیں اپنے گھر کے اندر اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس نے بھی برداشت کی ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں طرف سے اس طرح کا عمل ہونا چاہیے، یہ اپنے بیٹوں کو بھی تعلیم دے، اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دے۔ تو آپ جس وقت شام کو گھر داخل ہوئے، دروازے پر دستک دی تو سیدہ پاکہ نے جب دروازہ کھولا تو چہرے کے اوپر بھوک کے اثرات نہیں تھے، پریشانی کا عالم نہیں تھا، 8 پہر گزر چکے ہیں، کھایا کچھ نہیں، اور طبیعت کے اندر نازک پن ہے۔ یہ وہ سیدہ پاکہ ہیں کہ جن کی مبارک تلیوں کو میرے مصطفیٰ بوسہ دیتے رہے ہیں۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کو پروردہ آغوش نبوت کے اندر وقت گزارنا پڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی پرورش فرمائی ہے، جن کی پیشانی مبارک کے اوپر میرے مصطفیٰ کے پیارے ہونٹوں نے بوسے لیے ہوئے ہیں، اس پیشانی مبارک کے اوپر کوئی پریشانی کا اثر موجود نہیں ہے، لبوں کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا داخل ہوتے ہیں، وہ 1 درہم جو ملا ہے وہ آپ کی ہتھیلی کے اوپر رکھتے ہیں، آپ اپنی خادمہ کو بیچتی ہیں، وہ بازار سے جو لے کے آتی ہیں، آپ کی خدمت میں جو پیش کیے جاتے ہیں، آپ ان کو چکی کے اوپر بیٹھ کر پیستی ہیں، اس کا آٹا بناتی ہیں، وہ آٹا بنا کر کھانا بناتی ہیں، کھانا بنانے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر کے تاج حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر پیش کرتی ہیں۔ آج ہماری بیویاں کہتی ہیں ہمیں شوہر کی عظمت، اور شوہر تو ہمارے برابر کے اندر ہے، ہمیں تو برابری کے جو ہے وہ حقوق ملنے چاہیے۔ جو اچھی خواتین ہیں ان کو میرا سلام ہے، اور جن کو اس طرح کی شکایت ہے وہ اپنی تربیت کرے، کیونکہ کل کو ان کو بھی اللہ نے بیٹیاں دینی ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر والا بنانا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر جائیں تو اپنے شوہر سے اس طرح کی شکایت کریں تو کل کو پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اکثر قسم کی شکایات ہماری زبانوں کے اوپر رہتی ہیں۔ کسی شوہر کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے جناب میری بیوی میری اطاعت نہیں کرتی، اور اگر کسی زوجہ کو جا کے دیکھ لے وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا۔ تو ہمیں دونوں اطراف سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے خود نہیں کھانا کھایا، ناپاس کھانے کے لیے بیٹھی ہیں، آپ نے سوچا پتہ نہیں میرے شوہر کتنے تھکے ہوں گے، جب 8 پہر سے میں نے کچھ نہیں کھایا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، سارا دن مزدوری کر کے آئے ہیں، یہ 1 درہم کے جو ملے ہیں، ان کا جو آٹا ملا ہے، اس کی جو روٹی بنائی ہے، پتہ نہیں ان کی ذات کے لیے کافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ کھانا سارے کا سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جناب مولا علی نے اس کو تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد جو بچ گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھانا پھر آپ نے تناول فرمایا اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ جو ہے سیرت ہے ہمارے ان نفوس قدسیہ کی کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے ان کی ذاتوں کے اوپر، لیکن صرف فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی، کسی خادمہ کو آپ نے اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ جب آپ کے پاس 2-3 بچے پیدائش ہو گئی تو آپ کے جسم منور کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو ایک باندھی، ایک خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ان کو دی کہ آپ ان کو گھر میں رکھیں اور ان سے کام لیا کریں۔ اب پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے بابا جان کی رضا کو ٹھکرایا نہیں ہے، ان کو تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے بعد آپ نے باری رکھی۔
فرمایا ایک دن پورے گھر کے کام میں کروں گی اور ایک دن پورے گھر کے کام سیدہ فضا کریں گی۔ یہ آپ کی سیرت مبارکہ ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہوم میٹ رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے بچوں کی بھی پرورش کرتی ہیں۔ جس بچے کو اس کی ماں نے پالنا نہیں ہے، جس ماں نے اپنے بچے کو اپنی گرمی کا اثر نہیں دینا، وہ بچہ کل بڑا ہو کے کیسے اپنے والدین کی خدمت کرے گا؟ آج ہم اپنے بچوں کو اگر کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو کل کو ہمارے بچے ہمیں بھی کسی کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو کسی کے ہاتھوں میں نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کی پرورش حضرت فضا نے بھی نہیں کی۔ ہاں، ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت امام حسین کی پرورش حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، وہ بھی ایک خواب آیا تھا، اس خواب کے مطابق حضور کے فرمان کے مطابق انہوں نے پرورش کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن پورے گھر کے کام میں کروں گی اور دوسرے دن پورے گھر کے کام حضرت فضا کرے گی۔ چلے وہ اس طرح سے معاملات چلتے رہے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ امام الانبیاء کریم حضرت سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اپنی پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا لاڈلی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ننھے منھے شیر خوار بچے کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے سوال کیا، فرمایا اے میری پیاری بیٹی، میں نے ایک خادمہ آپ کے سپرد کی ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ یہ کام خود کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے عرض کیا، ابا جان، میرے پیارے محترم میرے بابا، میں نے باری رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن میں نے کام کرنا ہے، ایک دن حضرت فضا نے کرنا ہے، تو یا رسول اللہ آج کام کرنے کی میری باری ہے، تو میں اس لیے اپنے گھر کے کام خود کروں گی، چاہے مجھے جتنی مرضی مشقت کو برداشت کرنا پڑے، میں اپنے گھر کے کام خود کروں گی جب میری باری آ جائے گی، تو جب حضرت فضا کی باری ہوگی وہ پھر میرے گھر کے کام وہ پھر کر لے گی اور آپ کی رضا کے مطابق وہ اپنے سارے معاملات کریں گی۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال ظاہری کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کا وصال ہو چکا تھا، بیمار ہو گئیں اور اسی غم کے اندر کہ میرے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس پریشانی کے عالم میں آپ پریشان رہتی تھی، بیمار ہو گئی۔ تقریباً آپ کی ٹوٹل جو عمر مبارک ہے وہ 28 سال 11 مہینے 12 دن ہے، تقریباً 29 سال کے آگے پیچھے جو ہے یہ دورانیہ بنتا ہے۔ 28 سال 11 مہینے 12 دن جو ہے تقریباً یہ آپ کی مکمل عمر مبارکہ ہے۔ جوانی کے عالم میں یہ آپ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو آپ ہمیشہ اس غم کے اندر لاحق رہتی تھی کہ میرے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، آپ تشریف لے گئے، آپ کی تیمارداری کی، آپ کا پتہ کیا اور جو بھی آپسی کچھ معاملات کے حوالے سے کوئی رنجش تھی، کوئی معاملات تھے، ان کو دور کیا اور سارے معاملات کو بالکل حل کیا، سیٹسفائیڈ کیا، صاف کیا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنی بیوی کو آپ کی خدمت کے اندر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ریکویسٹ کو قبول فرمایا۔ جب آپ اپنے گھر آئے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کے لیے ان کے گھر کے اندر وقف کر دیا۔ تو جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا تب تک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کے اندر رہی ہیں اور آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر مختلف روایات ملتی ہیں، جب آپ کا وصال ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق جناب مولا علی نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور مفتہ بھی قول جو ہے، جو اصح روایت ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور پردے کی حالت کے اندر بیٹھ کر میری گفتگو کو سننے والی خواتین، ہمیں اسلام کے سے شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسلام سے شکایت تب کریں، دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اسلام کے اوپر قربان کیا، خون دے دیا، اسلام کی خاطر اپنی گردن کو کٹوا دیا،
کہیں سیرت میں سے مجھے ایک جملہ بھی دکھا دے کہ حضرت امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو قربان کیے ہیں اس کے بدلے کے اندر بھی ایک مرتبہ بھی رب سے شکوہ کیا ہو، کہیں پر مجھے دکھا دے۔ یار انہوں نے اتنی قربانیاں دی، بھوکوں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، جلا وطن ہو گئے، ہجرت فرما لی، اپنے اصل مرکز مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے ماتھے مبارک کے اوپر کوئی شکم نہیں آیا، کوئی پریشانی کے اثرات نمودار نہیں ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھوکوں کو برداشت کرتی رہی، پتہ نہیں کتنے دن فاقے کے اندر رہی، اس حالت میں بھی آپ نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی اور نہ ہی انگلی اٹھائی۔ جب اتنا کچھ انہوں نے کیا، برداشت کیا، اس کے باوجود اسلام کے اوپر جو ہیں وہ راضی رہے، تو ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے نہ کوئی اسلام کی اتنی خدمت کی، نہ اسلام کے اوپر اتنا چلے، نہ اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم نے اتنا کوئی خاص عمل کیا، اس کے باوجود ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام تو بڑا سخت قسم کا دین ہے، اسلام تو بڑا پریشانیوں والا دین ہے۔ یہ سارے جواب اور یہ سارے سوال ہمارے اس وقت حل ہوں گے جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا، حضور کے صحابہ کی سیرت کو پڑھا، حضور کی ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھا، حضور کی مبارک بیٹیوں کی سیرت کو پڑھا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا، آیا ہمیں اسلام کے ساتھ شکایت کرنے کا کوئی حق بھی حاصل ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا دن بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑی شان والا دن ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ختم پاک کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کریں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے احسان ہیں اس امت کے اوپر، بڑے احسان ہیں آپ کے اس امت کے اوپر۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اور اپنی پوری آل پاک کو اس امت کی بقا کی خاطر اور اس مبارک دین کی خاطر قربان کر دیا، اور اس چیز کو برداشت کیا، اور آپ نے نہ ہی کسی کی خواب کے اندر آ کر اور نہ ہی اپنی حیات طیبہ کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی کے اندر کوئی شکایت کی ہے۔ بڑے احسان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس امت کے اوپر۔ ان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اتنا ضرور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنے گھروں کے اندر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی مبارک تعلیمات کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔